السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند دنوں سے ہم ایک درجہ صحیح کی روایت مشکات المصابیح سے پڑھ رہے ہیں، جسے امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابی داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور اسے امام بیہقی نے بھی شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور کتاب الجنائز وہ کتاب ہے جو مشکات المصابیح میں موجود ہے، اس میں یہ ہے حدیث نمبر 1630۔ اس کے راوی ہیں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس روایت میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں اور ان تفصیلات کو آہستہ آہستہ جملہ جملہ کر کے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تاکہ وہ بہت سارے معمے، وہ بہت سارے راز، وہ بہت سارے سوالات سب کے سب یہاں پر میجورٹی طور پر آنسر کیے جا سکیں۔ بہت ساری چیزیں ہم پہلے بھی آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے بار بار پوچھا ہے کہ سر ہم چینل پر نئے آئے ہیں، آپ کی پچھلی ویڈیوز کہاں ملیں گی، تو پلے لسٹ ایک سیکشن ہوتا ہے، اس پلے لسٹ سیکشن میں جا کے آپ وہاں پر ہماری کئی 100 پلے لسٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں برزخ سے متعلق بھی پلے لسٹ ہے، نابالغ فوت ہونے والے بچوں کے برزخ کے حالات کے متعلق بھی پلے لسٹ موجود ہے، اور وہاں پہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ پلے لسٹ بھی موجود ہے۔ عالم ارواح میں جو معاملات ہیں وہ پلے لسٹ بھی موجود ہے روح کے نام سے، اور اسی طرح جنت کی پلے لسٹ بھی ہے، تو جہنم کی پلے لسٹ بھی ہے، جنتی عورت کی پلے لسٹ بھی ہے، اسی طرح بہت ساری اور پلے لسٹس ہیں۔ آپ جب جائیں گے پلے لسٹ سیکشن میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ 9000 کے قریب دروس ہیں، مختلف پلے لسٹ میں ہم نے انہیں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ بہرحال اس روایت کی طرف آتے ہیں کہ جب انسان آسمانوں سے گزرتا ہوا، اپنے پیاروں سے ملتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ اب آپ پوچھیں گے علیین پر بھی سر ایک درس دے دیں، آلریڈی موجود ہے۔ علیین پر بھی درس بڑی تفصیل سے موجود ہے، سجین پر بھی درس موجود ہے، اور میرا رب فرمائے گا کہ اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے انہیں نکالوں گا۔ یہ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ دیکھو اس سے تمہیں بنائے گئے ہو، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے، اور وہ دن جس دن نکالے جاؤ گے، یہاں جسم کی بات ہو رہی ہے، روح تو یہاں پہ نہیں تخلیق ہوئی۔ یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ روح کا مقام دنیا نہیں ہے، روح کا مقام تخلیق بھی دنیا نہیں ہے۔ اس لیے جب یہود نے حضور سے سوال کیا تھا کہ روح کے متعلق ہمیں بتائیے، تو سورۃ الاسراء کی آیہ مبارکہ جو نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں بتا دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح تو عالم امر سے ہے اور جسم عالم خلق سے ہے، جو عالم خلق سے ہوتا ہے وہ درجہ بدرجہ تخلیق ہوتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق 7 سٹیجز میں ہوئی، 7 مدارج، 7 مدارج میں ہوئی، اور روح کی تخلیق کن فیکون سے ہوئی۔ تو اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو عالم امر میں بھی چیزیں پیدا فرماتا ہے اور عالم خلق میں بھی چیزیں پیدا فرماتا ہے، تو ہر شے عالم خلق کی نہیں اور ہر شے عالم امر کی نہیں۔ تو بہرحال وہ ایک پھر الگ بحث شروع ہو جائے گی، لیکن اس پر میں تھوڑے تھوڑے نقطے بتاتا چلوں کہ ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اب روح سے جسم کا تعلق ایک جڑ جاتا ہے، جسم سے جدا ہو گئی ہے کیونکہ اسے اللہ کا حکم تھا کہ اب جسم سے جدا ہو جا۔ ایک وقت تھا کہ جسم میں ڈالی گئی کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ جسم میں داخل ہو جا۔ اب وہ وقت ہے کہ اللہ کہتا ہے جا اس جسم سے تعلق تو جوڑ لے، پر اس میں آنا مت ابھی، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ پھر تجھے اس جسم میں دوبارہ ڈالا جائے گا، لیکن وہ جسم پھر اثر نو بنایا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، اور پھر تو ایک عالم میں داخل ہوگی اپنے جسم کے ساتھ، پر ابھی تجھے تعلق جوڑنا ہے، اس کے اندر جا کے سمونا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر ایک روایت میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ جب زمین سے تربت اٹھائی گئی تو زمین نے کہا کہ اے میرے رب مجھ میں کمی ہو گئی ہے، یہ تربت، یہ مٹی جو مجھ سے لی گئی ہے تخلیق آدم کے لیے، یہ میرے لیے کمی کا موجب ہو گئی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اندر میرے کمی ہو جائے، اس لیے پچھلے ملائکہ جتنے تو نے بھیجے میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی مٹی نہیں دیتی تمہیں۔ آخر میں جب ملک الموت کو اللہ نے بھیجا تو ملک الموت کو اس نے مٹی دے دی،
اور اس لیے ملک الموت کے لیے اللہ نے یہ چیز مقرر فرمائی کہ تو مٹی لایا ہے تو اب روح بھی تو قبض کرے گا۔ اس کو بڑی تفصیل سے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو فرشتوں کے اوپر بھی ایک پلے لسٹ موجود ہے، آپ اس پلے لسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں آپ کے اور بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ ایک ہی درس میں پھر بار بار ایک ہی چیز پھر ریفرنسز کے ساتھ بیان کریں تو پھر وہ بات نہیں رہتی۔ تو بہرحال تو مٹی سے پھر رب نے کہا، زمین سے میں رب نے کہا، اس دنیا سے میرے رب نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مٹی تجھ میں واپس لوٹا دی جائے گی، تو غم نہ کر۔ اس لیے فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، کہ ہاں اس سے بنایا، اس میں لوٹا دیے جاؤ گے، کہ مٹی تو پوری ہو جائے گی لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر تو بھی نہیں رہے گی، اے زمین تو نہیں رہے گی، تو پھر ہم اس میں جو تب تو نہیں رہے گی ایک اس زمین کو کسی اور زمین سے بدل دیں گے۔ قیامت والی زمین اور زمین ہے، اس زمین کو اس زمین سے بدل دیں گے، اس زمین کی کیفیت جدا گانا ہے۔ آپ اگر قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے حالات اس کے اوپر پلے لسٹ موجود ہیں، وہ تفصیلات وہاں موجود ہیں۔ بہرحال بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے سارے ریفرنس پوائنٹس بھی دے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آئے تو ہو سکتا ہے وہ سوال آلریڈی جواب دیا جا چکا ہو، تو آپ اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی اگر آپ علم کے حاصل کرنے کے خواہاں ہیں، کیونکہ طالب علم تو محنت کا کام کرتا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا ہے ہی محنت کا کام۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں سر پلیٹ میں رکھ کے دے دیں اور پھر ہم کھائیں گے، تو تھوڑی محنت آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو پلے لسٹ میں جانا پڑے گا اور وہ پلے لسٹ ڈھونڈنی پڑے گی، جو آپ کے سوالات ہیں انہیں ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ ہر پلے لسٹ میں باعنوان ویڈیوز موجود ہیں۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ بہت لمبی بات کر رہے ہیں، وہاں نہیں آتے جس کے لیے ہم بیٹھیں۔ میں یہ ساری باتیں نقطے اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے زیادہ سوالات ان لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں جو نئے نئے چینل پر آئے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بہت عرصے سے نہیں تھے، تو اس لیے ان کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ بہرحال تو میرا رب فرماتا ہے کہ جا تو واپس اب وہاں سے تعلق جوڑ لے، تو اب روح تو عالم برزخ میں داخل ہو گئی اور جسم زمین میں دفنا دیا گیا۔ لیکن ایک بات اور بھی میں نے پہلے بھی آپ سے بیان فرمائی ہے کہ جسم کا زمین میں دفن ہونے سے پہلے جسم کا کفنانا، جسم کا نہلانا، جسم کا کفنانا، اس کے جنازے کی نماز کا ادا ہونا، اس کے دفن کا معاملہ، یہ سارا کچھ روح دیکھتی ہے۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اسے کس نے کفن پہنایا، اسے کس نے نہلایا، کس نے کفن پہنایا، کون اس کے بارے میں کیا باتیں کرتا تھا جب اس کی میت پڑی تھی گھر میں، کیونکہ ابھی تو وہ دفن نہیں ہوا، ابھی تو سوالات کے معاملے نہیں شروع ہوئے۔ اب جب دفن ہو گئی ہے باڈی، اب سوالات کے معاملے شروع ہوں گے، تو اب روح کا تعلق ایک جسم سے جدا گانا ہوگا۔ اب ملائکہ کا برزخ میں آنا، اور روح تو پہلے ملائکہ کو دیکھ چکی ہے، پر یہ الگ ملائکہ ہیں، یہ منکر نکیر ہیں، یہ وہ موت کے فرشتے نہیں ہیں، ان کا معاملہ جدا گانا ہے، ان کے سوالات بھی جدا گانا ہے۔ ابھی تک سوال کوئی نہیں تھا، ابھی تک یا خوشخبری تھی یا بتایا گیا تھا کہ تو ناکام ہو گئی۔ اب سوال شروع ہو رہے ہیں اور سوال اس سے پوچھے جاتے ہیں، بٹھا کر اٹھ۔ اب جو تعلق جو جوڑا جاتا ہے نا روح کا جسم کے ساتھ، تو یہ اٹھا کے تعلق جوڑا جاتا ہے کہ اٹھ اب ان سوالوں کے جواب دے۔ تو اب جیسی تعلق روح اور جسم کا قائم ہوتا ہے، اس وقت ایک بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا سما ہوتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج ڈوب رہا ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو قبر کی ایک کیفیت یا برزخ کی ایک کیفیت جسے روح دیکھتی ہے، جسم محسوس کرتا ہے، اس کو بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ تو فوراً وہ انسان بول پڑتا ہے فرشتوں سے، ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھ لینے دو، کہیں عصر کی نماز نہ قضا ہو جائے، کیونکہ وقت مجھے غروب کا لگتا ہے۔ تو اس کو جو نماز پڑھتا ہوگا نا وقت پہ، وہ ایسا کہے گا۔ تو فرشتے کہیں گے تیری دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب معاملات جدا ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ کیا روح
نے ابھی یہ سارا کچھ دیکھ نہیں لیا تھا کہ اسے نہلایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، دفنایا جا رہا ہے، تو پھر کیا اسے خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسے تو خبر تھی، لیکن جب جسم کے تعلق ساتھ جڑتا ہے نا، تو اب جسم اور روح کے اس تعلق کی پہلی کڑی کے اندر یہ چیز نیچرلی، فطری طور پر اس کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے جو وہ بول پڑتا ہے۔ تو ابھی جسم اور روح کا جب تعلق پیدا ہوتا ہے تو اب دونوں اس سیم پیج پہ آ گئے کہ اب دنیا ختم ہو گئی، دنیا کی زندگی میری ختم ہو گئی ہے، میں کہیں اور آ گیا ہوں۔ اب دونوں ایک پیج پہ آ گئے۔ اب جب دونوں ایک پیج پہ آ گئے تو اب سوالات کے معاملے شروع ہوئے۔ پتا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ پھر سے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا پچھلی امتوں سے کیا پوچھا جاتا تھا؟ اس پر ویڈیو موجود ہے۔ اچھا، اب فرشتے اس سے ایک ایسا سوال پوچھتے ہیں کہ سارے سوالات کے جوابات تو تم نے ٹھیک دے دیے، تم کامیاب ہو گئے ہو، پر تمہیں یہ سارا کچھ پتہ کیسے چلا؟ تو وہ پوچھتے ہیں پتہ کیسے چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہاں پڑھنے سے مراد پڑھنا لکھنا نہیں ہے، پڑھنے سے مراد جب اللہ کی کتاب مجھ پہ پیش کی گئی تو میں اس پہ ایمان لایا کہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے، میں نے اسے پڑھا اور سمجھا، ایمان لایا، اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ سارے معاملات۔ ڈونٹ ٹیک تھنگس ویری لٹرلی ہیئر۔ اچھا، اس کے بعد ایک ندا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، اور یہ آواز بہت ضروری ہے اس شخص کے لیے، کیونکہ دیکھیں جب امتحان دیا جاتا ہے تو انسان رزلٹ کا ویٹ کرتا ہے۔ اب سارے سوالات ہو گئے، اس نے سارے سوالات کے جواب دے دیے، تو بس آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اب آپ یہ چیزوں کو غور کریں۔ روح جو ہے وہ آلریڈی، اچھے انسان کی روح سفید ریشم میں آلریڈی لپٹی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ ایک کپڑا ہے، اسے لباس نہیں کہا جا رہا۔ اب پہلی دفعہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے اسے لباس پہنا دو۔ آپ کہیں گے قبر کھود کے دیکھتے ہیں کفن پڑا ہے، آپ جسم دیکھ رہے ہیں، ہم برزخ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ اس 3 ڈائمینشنل ورلڈ کے اندر جہاں ایکس وائی زی ایکسس ہیں، جہاں ہائٹ وڈتھ لینتھ ہے، جہاں ڈیپتھ کی بات ہو رہی ہے، آپ وہیں پر منحصر ہیں۔ ہم کسی اور ڈائمینشن، کسی اور ریلم کی بات کر رہے ہیں، جہاں روح ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ برزخ ہے اور اس کے ورا ہیں یہ اس وقت تک جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، یوم یبعثون تک وہ وہاں ہیں۔ تو اب وہ برزخ کی معاملے ہیں، تو وہاں اسے جنت سے لا کے اب لباس پہنایا جاتا ہے، اس کے آرام کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ روح تو تھکتی نہیں ہے، یہ تو جسم کے معاملے ہیں، پر یہ لگژری ہیں، یہ پروٹوکول ہے۔ اس لیے فرماتا ہے میرا رب کہ دیکھو اس کے لیے جنتی کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے ایک پورٹل کھول دو، ایک دروازہ کھول دو کہ یہ جنت کو دیکھے، اپنے مقام کو دیکھے، اور صبح و شام دیکھے اور دیکھتا رہے۔ اس لیے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جنتی کو جب یہ بتایا جائے گا کہ چل جنت کی طرف، تو وہ اپنے گھروں کی طرف چل پڑیں گے، اور وہ اپنے گھروں کو جنتی، اپنے جنت کے گھروں کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں جتنی اچھی طرح تم اپنے دنیا کے گھروں کو جانتے ہو۔ اس سے زیادہ اچھی طریقے سے جنتی اپنے جنت کے گھروں کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں برزخ سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب برزخ سے جنت دیکھ لی اور معاملہ سارا طے ہو گیا تو پھر قیامت کی ضرورت کیا ہے، ویسی جنت میں بھیج دے۔ قیامت کا دن تو ہے، کیونکہ وہ انصاف کا لین دین کا دن ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ سب کے سامنے آیا تو ہونا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ساری خلقت دیکھے، جو ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ بھی تو دیکھے نا
کہ یہ میرے رب کا کتنا برگزیدہ بندہ ہے، اور انہیں ٹیلوں پہ بٹھایا جائے اور انہیں عرش کے سائے میں رکھا جائے، انہیں سونے کی مسیریوں پہ بٹھایا جائے تاکہ خلقت دیکھے۔ اور ساتھ ساتھ اگر کسی کا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ وہ حقوق العباد کا ڈاکہ ہے تو وہ معاملے بھی تو حل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ دیکھیں نا، جنت میں جب جنتی داخل ہو جائیں گے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی میل نہ ہوگا، تو اس لیے وہ سارا میل یہیں صاف کر لیا جائے۔ اس لیے میدان حشر ہے، یہ لین دین کا دن ہے، اس سے سارے معاملے نمٹاؤ اور پھر جنت میں جاؤ، تاکہ پھر جنت میں جانے کے بعد کسی کے اندر کوئی گلہ نہ ہو، سب راضی ہوں۔ اس لیے معاملہ ہے کہ اس کے لیے سارے معاملے کر دو۔ اور پھر فرمایا وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے، اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملے برزخ کے معاملے ہیں۔ کیونکہ آپ ان گڑھوں میں نہ تلاش کرنے پھرنا کہ بھئی یہ گڑھے ڈیفائن نہیں کرتے کہ اللہ کے برگزیدہ کون ہیں۔ بعض دفعہ کچھ نشانیاں عیاں ہو جاتی ہیں کہ کئی 100 سال گزرنے کے باوجود جسم بالکل ثابت ہے قبر میں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اس پہ اللہ کا برگزیدہ ہے۔ بہرحال اس روایت کو بھی یہیں تک رکھتے ہیں، پھر اگلی دفعہ اس روایت کے باقی حصوں کو آگے لے کے چلیں گے کہ برزخ میں اب کیا ہوتا ہے، اور برزخ میں اس سے ملنے اب کون آتا ہے۔ السلام علیکم۔